الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ محترم بزرگوں، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اکرام، نعت خوان، میں امید کرتا ہوں کہ میرے سامنے امید کے ساتھ بیٹھے ہوئے سامعین سب کو میں اپنے تہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جو عنوان دیا گیا تھا بلکہ دیا ہوا ہے یہ کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ علم مصطفیٰ پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، دلائل پیش کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے، میری عادت ایک طرفہ بیان کرنے کی نہیں ہے، میری عادت انٹریکشن ہے، میں لیکچر دینے کی عادت رکھتا ہوں۔ شاید آپ کو اس کا علم ہے، میں بیچ بیچ میں سوالہ بھی پوچھ دیتا۔ اب میں اپنی گفتگو کو آگے لے کر جانے کے آگے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علم مصطفیٰ جو عنوان دیا گیا ہے، جو ٹائٹل دیا گیا ہے علم مصطفیٰ، یہ کیا ہے؟ کثرت سے لوگوں کے اندر ایک بات آتی ہے، علم مصطفیٰ کا مطلب رسول اللہ کا علم۔ رسول اللہ کا علم کیا ہے؟ وہ قرآن سکھائے نا بھائی، وہ علم ہے۔ حدیثہ بولے نا، وہ علم ہے۔ اگر اس سے آگے جائے، جو عاشقان رسول ہیں ان کے نزدیک علم غیب ہے۔ کثرت سے جب بات علم غیب کی آتی تو لوگ تبدیل کو بیٹھ جاتے ہیں، گرم ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ علم غیب سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو علم غیب نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں یہ باریکی سمجھانے کے لیے سب سے پہلے انٹریکشن آف علم، علم کا تو کیا، علم کا تو کیا، پہلے وہ سمجھنا۔ اب یہ علم میں اقسام کیا ہے وہ سمجھنا، اس کے بعد علم مصطفیٰ پر بات کرنا۔ کثرت سے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابوں میں، القاب مطلب ٹائٹلز میں، ایک ٹائٹل ہے، کیا ہے؟ ام نبی۔ کیا نام؟ ام نبی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ آپ لوگ اگر جانتے ہیں تو بولو، نہیں جانتے ہیں تو نیچے گوٹی گلوں میں بول دو۔ ام نبی کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ان پڑھ کو ام بول دو۔ امی نبی، ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسے کیا بولتے ہیں؟ ان پڑھ کو کیا بولتے ہیں؟ امی بولتے ہیں۔ اب آج کے زمانے میں، آج کے زمانے میں ہمیں ان پڑھ نبی بول سکتے کیا، یعنی امی نبی بول سکتے کیا، وہ بھی مسئلہ آج آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے علم، علم کیا ہے؟ علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، 2 parts۔ ایک سوری بولتے ہیں، سوری مطلب چہرہ، صورت۔ مثال کرو، اگر کوئی آرنی بولے تو آرمی والوں کو جھٹ، جن کو آرنی کا علم ہے ان کو فوراً آرمی کا مارکیٹ نظر آئے گا، آرمی کی گلیاں نظر آئیں گے۔ ہم تو آرمی میں ہیں، جتنے بھی حاجی صاحبان ہیں، اگر میں کہوں مدینہ منورہ تو فوراً ان کے ذہن میں گنبد خضرا آ جائے گا۔
آئے گا کہ نہیں؟ تو اس چیز کو علم کہتے ہیں، اور اس علم میں سوری ہے، صورت، امیجن ہونا، امیج آنا، اور وڈیوم آ جانا، اسے جو ہے علم بولتے ہیں۔ اور دوسرا علم پارٹ 2، دوسرا پارٹ وہ کیا ہے؟ دلیلی ہے، جس میں حجت آتا، ایک سوری، ایک تاکیدی یا دلیلی۔ دلیلی ہوتا، دلیل کا مطلب فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ آج مدینہ منورہ میں بارش پڑی، آج مدینہ منورہ میں بارش پڑی، تو تصور نہیں ہے، اس میں تاکید آ گئی اور اس میں تحقیق آ گیا۔ تحقیق کا مطلب ریسرچ، کہ آپ کو معلوم کرایا گیا ہے کہ مدینے میں آج بارش پڑی ہے منورہ میں۔ سمجھے؟ اب یہ دونوں جو علم ہے ہمارے سامنے، چاہے وہ تحقیقی ہو چاہے وہ امیجنری ہو، دونوں علم ہم کو حاصل ہوتا تو کس سے حاصل ہوتا؟ ابھی اترتا تھا تو نیچے آ دو۔ کوئی ہے جو فروٹس کا بیپار کرتا ہے، کوئی ہے جو ویجیٹیبلز کا بیپار کرتا ہے، ترکاریوں کا بیپار کرتا ہے۔ کوئی بچے کو پکڑے لے گئے، جا کر مارکیٹ میں چھوڑ دیے، بولے کہ تو بیپار کر، تو وہ کر سکے گا؟ کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اور بیپار کرنے کے لیے اسے بیپار کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اسے بھی معلوم ایپل کا تو کیا معلوم، ٹماٹر کا تو کیا معلوم، مگر اسے پرکھنے کا جو علم ہے، حقیقی طور پر اسے پرکھنے کا، اسے جاننے کا جو علم ہے، اس سے وہ حاصل ہے، وہ معلوم نہیں اسے۔ اب وہ اسے علم حاصل ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ کس کی بھائی ضرورت ہے؟ پیاز کی ضرورت ہے، ٹماٹے کی ضرورت ہے، پتیاں کی ضرورت ہے، کس کی ضرورت ہے؟ استاد کی ضرورت ہے۔ برابر آپ کون سا بھی علم ہو، علم کے صرف دو اقسام کی، ایک امیجنری ہے، ایک تحقیقی ہے۔ اسے بیس کر کچھ پورے علم جمع ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں علم اگر آپ کو حاصل ہونا ہے تو کس سے ملتا ہوا علم؟ استاد سے ملتا۔ کوئی بولی کہ میں کتابوں میں پڑھ لی ہے، اب حضرت بولے نا گوگل یہ ابھی کیا بولے نا، وہ یہ آئی وغیرہ، انشاءاللہ اس پر بھی آئی کی بات۔ یہ سب چیزوں پر جو ہے جب تک کہ ڈیٹا ان پٹ نہیں ہوتا، اب ڈیٹا ڈالنے والا کون؟ ڈیٹا ڈالنے والا کون؟ استاد۔ جب تک کہ اس میں ڈیٹا ڈالا نہیں گیا تب تک وہ تم کو جواب دے نہیں سکتا۔ وہ کتنی بڑی بھی چیز رہو حاصل ہے، وہ کر نہیں سکتی۔ اگر آپ کو علم کسی کے پاس ہے تو وہ بغیر استاد کے ہوش نہیں سکتا۔ کوئی ہے دنیا میں جو بغیر استاد کے کوئی علم رکھتا ہے؟ کوئی نہیں رکھ سکتا اس دنیا میں۔ تو ہم اس علم کا ڈیفینیشن کو ہم یہ سمجھیں کہ علم دو قسم سے ہے دینی معاملات میں، ایک عطائی ہے، ایک صفتی ہے۔ اب علم جو ملا یہ انہیں خود مالک ہے اس علم کا، دوسرا کسی سے حاصل کیا، چاہے سینہ بسینہ ہو، چاہے کتابوں سے ہو، چاہے ایکسپیرینس سے ہو،
چاہے یوٹیوب میں ہو، چاہے ٹی وی پر ہو، کسی بھی حال میں ہو، مگر استاد کا ہونا لازم ہے۔ اب جسے استاد کے ذریعے ملا ہے وہ علم کو کیا بولتے ہیں؟ علم العطائی، جو دیا گیا علم۔ کیا ہے؟ عطائی کا تو دیا ہوا علم۔ اب علم ذاتی کیا بھئی ہے؟ علم ذاتی کیا ہے؟ جو خود اپنے آپ سے جو علم رکھتا ہے وہ علم ذاتی ہے۔ اب علم ذاتی کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ علم ذاتی رکھا ہے، اس کے پاس کوئی چیز چھپی ہوئی کچھ نہیں، اس کے پاس علم ہے، کوئی چیز اس کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب تمہارے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے معلوم نہیں، معلوم نہیں، مگر فون میں ویڈیو پکڑے تو پیچھے کیا ہے معلوم ہو گیا نہیں ہو گیا۔ جو بندے کو کے پاس فون نہیں ہے اس کے واسطے اس کے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے؟ غیب ہے۔ جس کے ہاتھ میں فون ہے اس کے پاس وہ آیا ہے، معلوم ہے۔ اب اس کے پاس جو علم ہے فون میں دیکھنے کا، جو سورس ہے کنیکٹ کرنے کا، وہ سورس کون دیا؟ اللہ دیا۔ ہاں تمہارے کو فون کے ذریعے دیا یا استاد کے ذریعے دیا یا کتاب کے ذریعے دیا یا جو بھی ذریعہ ہو، میرے کھانسی سے آپ پریشان مت ہونا، میرے الفاظوں پر جائیں۔ جو بھی ذریعہ ہو، مگر وہ ذریعہ کس کے ذریعے سے ہے؟ کس کے طرف سے ہے؟ اللہ کے طرف سے۔ تو یہاں واضح ہو گیا مالک اگر کوئی علم کا ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اشخاص ہیں، سب کو جو علم عطا ہوا ہے، جو ملا ہوا ہے، وہ علم عطائی ہے۔ سمجھے؟ اب یہاں اگر یہ کوئی کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، بھائی پڑھے لکھے نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ لفظ ان پڑھ اردو سے ہمیں بول لیتے جس کا ترجمہ ان پڑھ ہے، مگر یہ لفظ عربی ہے۔ امی نبی، امی، یہ لفظ امی کہاں سے آیا؟ یہ لفظ امی ام الخریہ میں پیدا ہونے والوں کو لگا، جیسے کہ خریہ، پورے خریہ کا تو کھیڑا بھر کو جو کھیڑے تھے مکے کے اطراف، جتنے بھی کھیڑے تھے، خریے تھے، اس خریوں میں سب سے بڑا خریہ مکہ المکرمہ اس زمانے میں حجاز کہتے تھے۔ اس خریے میں پیدا ہونے والے بچوں کو امی کہتے تھے۔ جیسے کہ مجھے آرکاٹی بولتے ہیں، آرکاٹی نہیں بھائی، آرکاٹی کیا بولتے ہیں؟ آرکاٹی۔ اب آرکی والے کو کیا بولتے ہیں؟ آرمی والے بولتے ہیں ہاں آرمی جا گیا ہے، اس کے ایسے آرمی بولتے ہیں۔ جو ویلور سے ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ ویلوری بولتے ہیں۔ جو مدراس سے ہے ان کو کیا بولتے ہیں؟ مدراسی بولتے ہیں۔ جو لندن سے پڑھ گیا اسے لندن پلٹ بولتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ جو فرانس سے اسے فرنگی بولتے ہیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں جو بھی بچے مکہ المکرمہ میں پیدا ہوتے تھے ان بچوں کو امی بولتے، کیونکہ ام الخریہ میں پیدا ہوئے سو بچے، اور وہ بڑے روب کا نام تھا،
بچہ ام الخریہ میں پیدا ہوا ہے. خریہ ان کی اماں کے پاس پیدا ہوا ہے بستی میں, کیونکہ وہ بستی اس وقت مالداروں کی بستی تھی. اس بستی میں ہر کوئی اپنے پیسے لوٹنے آتا تھا, بیپار ہو کر چلتا تھا. وہاں پر ہر کوئی تجارت کے لیے, تجارت کے غرض کے لیے آتا تھا. وہاں پیسوں کا انبار تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں پیدا ہوئے, تو اس کے لیے آپ کو امی کہتے ہیں. اب وہ امی سے اور ایک معنی بھی ہے, کیا؟ ان پڑھ, انگریزی میں ان ایجوکیٹڈ. مگر اس لفظ کو ہمیں استعمال کر سکتے کیا؟ اس لفظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے کیا؟ ایک مسئلہ پیدا ہوا. جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ رائنی یا رسول اللہ کیا بولتے تھے؟ رائنی. تو اس وقت کے منافقہ ہنستے تھے, کیونکہ بکریوں کو چرانے والے کا نام بھی رائنی تھا. ایک ہی لفظ ہوتے, دو معنی ہوتے, ایک لفظ کے دو معنی ہوتے. ویسا رائنی کا مطلب بکریاں چرانے والا یا اونٹا چرانے والا, چرواہا. تو فوراً اللہ آیت اتار دیا, رائنی کر دو, نکو پکارو. لا کیا ہے لا تقل, لا تقل رائنی, قل انظرنی. تمہیں رائنی کر کو نہیں پکارنا, پکارنا ہے تو آپ انظرنی, مجھے دیکھو یا رسول اللہ, میری طرف دیکھیے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم کیجیے. انظرنی, یہ بولنے کا حکم قرآن میں آ گیا. اس آیت کے حکم پر مسئلہ یہ لیا جاتا ہے کہ جو لفظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو سکتی ہے, جیسے کہ رائنی میں توہین ہے, ویسا اگر امی میں توہین ہے تو وہ لفظ امی استعمال کرنا ناجائز ہے. اب بولیں گے مولانا ایک 60 سال عقیدے کی کتاب میں جتنے بھی پڑھے ہم, اس کتابوں میں امی کا مطلب ان پڑھ ہے, ان پڑھ تھا. مگر آج اس بات پر کیا اعتراض آ گیا ہے؟ صحیح بات, 60 سال اگے وکیل بھی تھا, ناٹ وکیل بھی تھا کہ بڑے لوگوں کو معلوم رہے گا, عمر والے لوگوں کو ناٹ وکیل کو تھا. کوئی بھی وکیل کے پاس جاتا نہیں, ناٹ وکیل کے پاس جاتا, کیونکہ جو ناٹ وکیل جانتا اس کا آدھا بھی یہ وکیل نہیں جانتا تھا. اب یہ ناٹ لگانے سے ظاہر ہوتا کہ اسے علم ہے مگر سند نہیں ہے. He is not holding a degree, ڈگری نہیں ہولڈ کرتا ہے مگر علم ہے. ویسا ویدیر کے پاس نہیں جائیں گے, ناٹ ویدیر کے پاس جائیں گے. ویدیر کیا کرتا ہے کہ معلوم نہیں بھائی, ناٹ ویدیر کے پاس جاؤ بھائی, فوراً بتاتا. تو اس میں لوگوں کے پاس بغیر سند کے علم تھا. مگر آج کوئی ایم بی بی ایس بھی پڑھ لیا ہے تو اس زمانے کے کمپاؤنڈر کو میچ نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے انجیکشن ڈالنے برابر نہیں آتا آج کے ایم بی بی ایس کو. اس زمانے کا کمپاؤنڈر
مائنر سرجریز کر دیتا تھا. آج کا MBBS نفس برابر پکڑنے نہیں آتا. سٹاسکوپ الٹا پھینکتا, سٹاسکوپ سیدھا کون سا الٹا کون سا معلوم نہیں. آج وہ حالت ہمارے پاس ہے مگر ڈگریاں ہیں, سمجھے. تو اب یہاں 60 سال سے اس امی لفظ کو مانا یوں لیا گیا کہ دنیا میں جس کا کوئی استاد, سمجھے, علم ہونے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استاد کی ضرورت ہے. بغیر استاد کے کوئی علم حاصل کر سکتا نہیں کر سکتا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی پڑھا دیتا, کوئی آپ کا استاد ہو جاتا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا درجہ بلند ہے کہ نہیں؟ بلند ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا میں اس کا استاد ہوں. اللہ اس چیز کو بھی پسند نہیں کیا, تو اللہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد بن گیا. اب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہے تو وہ استاد کون ہے؟ اللہ ہے. اور خود اللہ فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں الرحمن کے پاس تھی اور عبداللہ کو معلوم نہیں. ہاتھ لگایا کون؟ ڈاکٹر, اور بولتا کہ بی پی ہے. جو عبداللہ کے لیے علم غیب تھا, اس کے جسم میں تھی بی پی, اس کے جسم میں شوگر تھا, ہوتا ہوا اسے علم نہیں تھا کہ اس کے اندر یہ بیماریاں ہیں. جبکہ کوئی غیر باہر بیٹھا ہوا ڈاکٹر اس کے علم جو عطا کیا گیا ہے, جو اسے ملا ہوا ہے, اس علم کے ذریعے یہ جانچ کیا, پہچانا کہ اسے بی پی ہے. تو جو علم عبداللہ کو نہیں تھا وہ عبداللہ کے لیے علم غیب تھا اور ڈاکٹر کے لیے علم عطائی تھا کہ نہیں؟ اب بات واضح ہو گئی کہ علم اللہ کا ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے, اور علم جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جن کو بھی ملا ہے وہ سب عطائی ہے. اب لوگ اعتراض کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا. کیا لکھنے پڑھنے نہیں آتا؟ یہ ان کی کم عقلی ہے یا بے دینی ہے, دین سے خالی ہی. ان کو فہم نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا رب جو کل کائنات کا مالک ہے وہ اپنے نبی کو ایک لینگویج نہیں سکھا سکتا. کیا بس ایک لینگویج ہے. یہاں سے ڈرائیور کے کام کو دبئی کو جاتے, واپس آئے تو قرآن کھول مجھے پڑھنے نہیں آتا. ماذا شغل کا یا شیخ پوچھتے کن تو پھر سیارہ ہوتا, ہمیں سیارہ چلایا جب سیارہ میں تھا. اچھا تھا. ارے تجھے عربی کہاں سے لے آتے؟ عربی میرے کو پڑھا کیا بکواس بکتی بڑا اس میں سیکھ گیا. یہ کچرا دماغ والا جو اپنے زندگی میں ہندوستان میں کامیاب نہیں ہوا, بڑے مشقتوں کے بعد اسے وہاں لائسنس لے کو وہاں جا کر ڈرائیور کا کام کیا یا عمال کا کام کرائے, ایک مزدوری کرا, اسے عربی آ گئی. ابھی قرآن پڑھنے نہیں آیا, لکھنے نہیں آیا, مگر آ گئی عربی زبان بات کرنے کی. دیکھیے 3 دن دیکھے, اس کے بعد رسول اللہ اسے نکال کے بلائے, بلا کر بولے اے بندے کیا تو کچھ کام وغیرہ نہیں کرتا کیا؟ مسجد میں پڑھا ہے نا, ڈیرا ہوا رکھو. آج کا زمانہ رہتا تو میں تبلیغ میں آپ کی سمجھ جاتے ہوگا, وہ زمانے میں نہیں تھا ویسا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے,
بلائے, بلا کر بولے تو کلمہ پڑھنے آیا, کلمہ پڑھا دیا, چل نکل باہر, جا اپنی روزی ڈھونڈ. مسجد میں بیٹھنے کے لیے تجھے کلمہ نہیں پڑھایا, تیرے رب پر تجھے بھروسہ ہے, جا نکل, رزق دینے والا انہیں ہے. تو بوڑھا شخص بولا یا رسول اللہ مجھے کچھ کام نہیں آتا. کیا بولا؟ مجھے کچھ کام نہیں آتا, کام کرنے نہیں آتا. تو رسول اللہ پوچھے تو کیا کرتا تھا؟ کنت کاہنا, میں جو ہے جادوگر تھا. کیا تھا؟ جادوگر تھا. میں یہودی, میں جادوگری کرتا تھا, میں جادوگری کرتا تھا. اب تو میں جادوگری کر نہیں سکتا اور کوئی کام مجھے آتا نہیں, تو کیا کروں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر تیرے جو بھی کتابیں ہیں لے کر آ. حدیث میں آتا ہے کہ انہیں 3-4 موٹے بھر کو جو ہے کتابیں لے کر آیا. کتابیں نہیں تھے اس زمانے میں, چمڑے پر لکھ کر تھا, یا ہڈی پر لکھ کر تھا, یا پتوں پر لکھ کر تھا, یا اونٹ کے پھسلی کے ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا. تو سب 3-4 موٹے 5 موٹے لے کر آیا. آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو اٹھائے پڑے, ایک کو سیدھے ہاتھ طرف رکھے, ایک بڑے ڈاوے ہاتھ طرف رکھے. ایسا دونوں کو سیگریگیٹ کرے, ہٹا دیے, ہٹا کر بولے جو سیدھے ہاتھ طرف کا ہے ہاذا جائز, جا کر کے لے لو, اسے جلا ڈال دو. ہاذا شرک عظیم, اس میں شرکیہ کلمات ہے, اسے جلا ڈال. اور یہ رکھ کر تو جو کرتا تھا وہی کر. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھنے نہیں آتا, اگر پڑھنے نہیں آتا تو جو بندہ کتابیں لے کر آیا, کیونکہ اس میں تشریح میں لکھا جاتا ہے جو سیدھے ہاتھ تھے وہ ہیبرو زبان میں جو آیتیں اس کے آگے کی کتابوں کے, آسمانی کتابوں کے, جیسے توریت, زبور, انجیل, اس زمانے کے جو بھی کتابیں تھے اس کتابوں کے جملے تھے, یا اسماء الانبیاء تھے, نبیوں کے نامات تھے, فرشتوں کے نامات تھے, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواز قرار دے, جائز ابھی کر لے اور اسے جلا دے. اب یہ جلانے والی چیزیں کیا تھی؟ بتوں کے نام تھے, شیطانوں کے نام تھے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا, صرف عربی نہیں, ہیبرو, کیونکہ ہیبرو لینگویج میں بھی تھا وہ. اب عربی اور ہیبرو میں دونوں میں پڑھ کر فرق کیے, بولے کہ یہ جائز ہے, یہ شرکیہ کلمات نہیں ہے, اس میں شرکیہ کلمات ہیں, اور جو شرکیہ کلمات تھے اسے جلا دیا گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی یہ کہا اس کے باوجود ان کو پڑھنے نہیں آتا, تو اس سے بڑا ان پڑھ جاہل گواہ کوئی بھی ہو نہیں سکتا. بس اتنا ہی نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کیونکہ وقت کا تقاضا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی جو بربری بولتے, باربیرک بولتے نا لوگ, جنگلی قسم کے لوگ جو عرب کے باہر تھے, بربری زبان میں, بربری زبان کے لوگ آئے اور 7 لوگ تھے, 7 لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. صحابہ کو کسی کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی, کوئی بات سمجھ نہیں پایا. آپ آئے ٹٹولتے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جرمٹ میں صحابہ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو لوگ آئے, آ کر کچھ آپ سے بربری زبان میں بولنا شروع کر دیے. بربری کو تو آپ انگریزی میں باربیرک لینگویج, جو سمجھ میں نہیں آتا ہو. ہندسوں میں بات کرتے ہیں ویسی زبان جو بربریک لینگویج بولتے ہیں, وہ باربیرک لینگویج میں وہ لوگ جو ہے بات کرنا شروع کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انہی کی زبان میں جواب دیا.
سارے کے سارے ان سے بات کرنے کے بعد آپ کا کلمہ پڑھ کر اور ان کے بستی میں موراکو کی جو بستی تھی موراکو کو آپ لوگ واپس گئے آپ کے دین کو لے کر. After all ایک زبان ہے. Language is just a language. بس اتنا ہی نہیں. تعجب کی بات عراق کے لوگ اس وقت پارس سے تھے فارسی والے تھے. جب عراق سے قریب 200-300 لوگ آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارسی میں بات کیے اور ان کے ساتھ کئی صحابہ کو بھیجے کہ ان کے ساتھ جاؤ تبلیغ کرو وہاں کے لوگوں کو سمجھاؤ دین کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انسانوں کے ساتھ بات کرنا یہ جو علم ہے انسانوں کے حد تک حدود نہیں ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کوئی مخصوص خطے کے لیے نہیں پورے عالم کے لیے. اور اس عالم میں انسان بھی ہے جنات بھی ہے جانوریں بھی ہیں پرندے بھی ہیں درندے بھی ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں آپ مکہ مکرمہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو دور سے ایک ضعیف العمر شخص لکڑی رکھ کر دیکھ کر آپ کو دیکھ رہا تھا. تو آپ نے اسے پہچان لیا. پہچاننے کے بعد اسے بلایا اور اسے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے. میں بسر رہا ہوں نام کیا بتایا. تو اس نے آپ کا نام بتایا مگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا قبیلہ کیا ہے. تو وہ مسکرا کر بولا میں 4 واسطوں سے ابلیس کا پڑ پوترا ہوں. 4 واسطے سمجھتے 4 واسطے کا تو ابلیس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا پھر یہ نال طلب ہے. 4 واسطوں سے میں ابلیس کا پوتا ہوں. دودھ پینے کی عمر ہے ابھی چلنا سیکھے نہیں اسے چھوڑ دے گا کیا. تو نے بولا بھائی اسے چھوڑ نہیں سکتا. بعد میں اسے احساس ہوتا کہ وہ جو بات کر رہا ہے نبی سے بات کر رہا ہے. وہ بات چیت ہوتی آپ کو کیسا معلوم. تو بولے مجھے ہرن بولی یہ پورا سنتے ہی انہیں پریشان ہوتا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہرن کیا میری جان بھی قربان کر سکتا ہوں. اگر آپ حکم کریں کہ چھوڑ دو تو میں چھوڑ دوں. اگر آپ حکم کریں تو چھوڑ دیں تو چھوڑ دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں تجھے کچھ دے نہیں سکتا. بولے کچھ نہیں اگر آپ حکم کریں گے تو چھوڑ دوں گا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے لیے بولے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دیا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہرن دوڑتی واپس آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتی پھر دوڑتی پھر واپس آتی پھر چومتی پھر دوڑتی. تو رسول اللہ بولے اب آپ ہمیں نکل جائیں گے. تو پھر وہاں سے نکل گئے. ایسا ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اونٹ آ گیا. الفاظ ایسے لکھے گئے ہیں کہ اس کے آنسو اتنے بہے کہ اس کے گردن کے نیچے کی جو زمین تھی پھینک گئی. اونٹ رونا شروع کرا اور ایسے آواز کاٹتا تھا کہ سب پریشان ہو گئے. رسول اللہ اٹھ کر گئے اسے تسلی دیے دے کر بولے کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے بلاؤ. تو ایک بندہ نکل کر آیا اور وہ کافر تھا یہودی تھا. اونٹ نکل کر آیا تو اسے پوچھے یہ اونٹ کو تو اب کیا ذبح کرنے جاتا ہے. انہیں بولا ہاں ذبح کرنا ہے. بولا کہ یہ اونٹ کہتا ہے کہ کئی برس تیرے لیے کھیت
میں کام کیا، تیرا وزن ڈھویا، جب یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو تو اسے قتل کرنے جاتا ہے، کاٹنے جاتا ہے، بولا میں کیا کروں، یہ بوڑھے کو رکھ کر کاٹوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے مجھے بیچ سکتا ہے؟ تو بولا ہاں بیچ دے تو صحابہ کی طرف پلٹ کر بولے اگر کوئی اس اونٹ کو آزاد کر سکتا ہے تو کر دو۔ تو پھر وہ بولی لگی گئی اور وہ بولی پر صحابہ پیسہ دیے اور وہ اونٹ کو رہا کر دیا۔ انسان تو انسان، جانور، جن سب کی زبان بات کرتے تھے۔ ہماری زبان میں جیسے کہ مدرے والے آئے، ایک ملا ہے، ایک جوک، مدرے میں چلا گیا، مدرے والا مدراس کو آ گیا، کنڈکٹر بن کو، کیا بن کو؟ کنڈکٹر بن کو آ گیا۔ یہ مدراس والا پیسہ دیا 10 روپے، 5 روپے کی ٹکٹ لے لیا، 5 روپے باقی تھے، سمجھے؟ 5 روپے کی ٹکٹ لے لیا، 5 روپے باقی تھے۔ اب یہ مدرے والا جو آپ کو بیٹھا پڑھا لیتا تھا، میرے 5 روپے کہاں چل جائیں گے، چلی جائیں گی، چلی جائیں گی۔ اب مدراس کا جو کنڈکٹر ہے وہ انتظار کر رہا ہے، چلو دے دو دے دو دے دو۔ یہ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، 3 بار پوچھا، تو تیسرے بار مدراس کا کنڈکٹر بھڑک گیا، صبح کہہ کر 3 دن بعد میری وفات ہونے والی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ کب وفات ہونے والا ہے، اور ان لوگوں کو کہہ دیے کہ آپ لوگ جاؤ، جا کر جو گیت سکھانا ہے، جو سمجھانا ہے، بولنا ہے کرو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، یہ علم العطائی ہے، اور آپ کو کتنا علم تھا یہ جانتے تھے کیا، یہ نہیں جانتے تھے کیا؟ ارے گدھے، وہی دیکھ سکتا ہے جسے معلوم ہے، سمجھ نہیں؟ ان کو کتنا علم تھا، تم کو کتنا علم ہے؟ جو 10 کلو کا ترازو رکھا ہے، انہیں 1000 ٹن کا ماپنے کی بات کرے گا؟ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ جبکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ایسے جانتے ہیں جیسے ریگستان میں ریت بڑی ہوتی ہے، اور دنیا کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، سب کے علم کو جما لیں تو اس ریت میں ایک کنکر کی برابری نہیں کر سکتے۔ سمجھتے کہ وہ دوستوں، ریگستان میں جو مٹی ہے، اس مٹی میں جو وہ مٹی جو ہے علم میں نبری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اور دنیا کے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جتنے بھی بڑے لکھے آدمی جو اپنے آپ کو بڑے لکھے کہتے ہیں، ان سب کے علم کو جما لے مکمل طریقے سے، تو بھی اس کنکر کے برابر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں، صحابہ کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حقیقی معنوں میں وہ علم ہے جو ظاہری اور باطنی سب پر شائع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے، تو چند منافقیں آ کر بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا کیا علم رکھتی تھی، ویسا کیا بولتا دیکھی، کیا ہے بولتے نا، آج بھی لوگ آ رہتے ہیں، یہ لوگ بولی سب کیا بھی مرک، کیا بھی مرک، وہ کیا بھی بولتے نا لوگ، ویسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کام لگا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کان پر بات گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا لایا، سیدھا منبر پر کھڑے ہوئے اور بولے، اے لوگوں، تم جو بھی جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، آج میں جواب دے کر ہی اتروں گا، تمہیں مجھے پوچھو میں دے کر ہی اتروں گا۔ تو ایک بندہ کھڑا ہوا،
کھڑا ہو کر پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جنتی ہوں کہ جہنمی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جہنمی ہے. تو فوراً دوسرا اٹھ کر پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو بولے تو جس کا باپ جس کا بیٹا تو کہتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں بلکہ تو ایک چرواہے کا بیٹا ہے جو تیرے باپ کا غلام ہے. ایسا ایک کر کے بولنا شروع کر دیے. اور یہ جو چیزیں تھی جنت کی بات تو رسول اللہ بتا دیے جہنمی ہے. ابھی جس کا بیٹا ہے تو کسے پیدا ہوا ہے یہ تو مخفی بات تھی وہ بھی ضائع کر دیے وہ بھی عیاں کر دیے معلوم کرا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فلان چرواہے کا بیٹا ہے اور وہ چرواہا تیرے باپ کا غلام ہے تو تیرے باپ کا بیٹا نہیں ہے. یہ ایسے فوراً بولنا شروع کر دیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو لپٹ کر قدموں کو بوسہ دے کر کہے یا رسول اللہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں آپ کو ہر علم ہے آپ کو غیب کا بھی علم ہے اللہ عطا کیا ہے ہم مانتے ہیں آپ صبر کیجئے آپ معاف کر دیجئے آپ کا جلال صحیح نہیں ہے. ہمیں اگر جلال میں آ گئے تو کون ہے ہمارے لیے؟ آپ ہی ہیں جو ہمیں راہ دکھا سکتے ہیں. آپ اگر ہم سے خفا ہو جائیں تو رب ہم سے خفا ہو جائے گا. تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جلال سے واپس آئے اور خاموش اتر گئے. اور آخری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر فجر کی نماز کے بعد آئے ممبر پر کھڑے ہوئے اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے واقعات بولنا شروع کر دیے. ظہر کا وقت آیا نماز پڑھے پھر ممبر پر کھڑے ہوئے پھر بولنا شروع کرے. عصر کا وقت آیا پھر نماز پڑھے پھر بولنا شروع کرے. پھر مغرب کا وقت آیا تو اس کے بعد کھڑا کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سنا جو یاد رہا جو بھول گئے ہمیں اتنی چیزیں بتائے جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں ہر شے کے بارے میں دنیا میں آنے والی چیزوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیا. تو آپ یہ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہنم کے بارے میں بتا سکتے ہیں فون کے بارے میں بتائے کیا آج کل جو موٹر چلتی ہے اس کے بارے میں بتائے کیا یہ بھی بتا دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب یہ آپ کا علم ہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. ہمارے نبی پورے علم سے واقف ہے کیونکہ ان کو اللہ سکھایا ہے. سمجھے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بیٹھ کر بولے جیسے تم لوگ دیکھ رہے ہو کچالے پہن کر جو اونٹ چل رہے ہیں گھوڑے چل رہے ہیں خچر گدھے چل رہے ہیں ایسا بھی زمانہ آئے گا تب تک کہ قیامت نہیں آئے گی کہ لوگ رفتار میں جائیں گے سپیڈ جائیں گے. ہم تو بیٹھ کر جاتے کئی بار اونٹ کے اوپر جو کچالے بنتے اس سیڈلز جو بنتے اس پر بیٹھ کر جاتے. لوگ لیٹ کر آرام سے چلتے پھرتے جاتے رہے. کیا آج ہمیں ٹرینہ میں چلتے پھرتے جاتے نہیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں پوری دنیا مٹھی میں ہو جائے گی. نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ جدھر بھی ہو بندہ کب کسے کیسے بات کر رہا ہے بات کر لے گا. جسے جیسا دیکھنا ہے دیکھ لے گا. کیا آج ہم ویڈیو کانفرنسنگ میں یا فون پر کمیونیکیٹ نہیں کرتے؟ یہ بھی بتا دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ صلی اللہ جبکہ صحابہ سوچ رہے تھے کہ کیسا ہو سکتا ہے how is this possible کیسا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سائنس کی رفتار تھی فلسفی آف
کیسے اڑتے، برڈز کی جو سائنس ہے کیسا اڑتے، ان کی لاجک کیا تھی اڑنے کی، وہ بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی. اور حتیٰ کہ کہاں تک لا کر کلوز کریں تو قیامت کے قریب مرد لوگ عورتیں جیسے نظر آئیں گے اور عورتیں مرد جیسے نظر آئیں گے. لوگ کپڑے پہنیں گے پھر بھی برہانے رہیں گے. آج آپ دیکھتے پھٹے کپڑے، ٹرانسپیرنٹ ڈریسز، یہ سب جو ہے قیامت کی نشانیاں ہیں. مجھے چاروں طرف سے اشارے ہو رہے ہیں کہ بند کرو. اگر آپ قیامت کے بارے میں بول دیں گے تو لوگ ڈر کر پگھل جائیں گے، بس ساری رات سو نہیں سکیں گے. اس کے لیے میں بس یہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جو علم مصطفیٰ ہے وہ علم مصطفیٰ خاص رسول اکرم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا ہے. اور اس علم پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ کم علمی اور کم ایمان رکھنے والا ہے. اور اللہ ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر چلائے اور ان سے محبت ہر وقت کرنے والے بنائے. اور جو بھی یہاں پر کارکن آئے ہوئے ہیں، جو بھی کارکن اس مجلس کو سجائے ہیں، اللہ ہر ایک کی کو کامیابیاں عطا فرمائے، کامرانیاں عطا فرمائے. اور آپ کا وقت زیادہ اگر میں لے چکا ہوں تو آپ لوگ مجھے معاف کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان کی بدولت قبول فرمائے. اور جتنے بھی لوگ قرضدار ہیں، بیمار ہیں، سب کے بھی